الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام قيل فأي الصدقة أفضل قال جهد المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه فأي القتل أشرف قال من أريق دمه وأكل جواده رواه أبو داود وفي رواية النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة قيل فأي الصلاة أفضل قال طول القنوت ثم انفقا في الباقي صدق اللہ و صدق رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طویل حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت عبداللہ ابن حبشی سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا دراز قیام۔ عرض کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا فقیر کی طاقت۔ عرض کیا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا اس کی جو ان سب چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کی۔ عرض کیا گیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا اس کا جو کفار پر اپنے مال و جان سے کرے۔ عرض کیا گیا کہ کون سا قاتل اشرف ہے؟ فرمایا جس کا خون بہا دیا جائے، اس کے گھوڑے کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا وہ ایمان جس میں تردد نہ ہو، اور وہ جہاد جس میں خیانت نہ ہو، اور پاکیزہ حج۔ عرض کیا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا دراز قیام۔ پھر باقی حدیث میں وہ دونوں متفق ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لحاظ سے نماز میں لمبا قیام افضل ہوتا ہے، اور بعض میں کوئی دوسرا اور عمل جو ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ یعنی سوال پوچھا گیا کہ نماز میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو یہاں قیام فرمایا کہ دراز لمبا یعنی قیام، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، تلاوت قرآن کریم کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ بعض لحاظ سے کہیں سجدہ بھی افضل ہے، حدیثوں میں آتا ہے، کیونکہ اس میں اظہار عجز زیادہ ہے، لہٰذا احادیث میں تعارض نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب فرمانے عالی شان ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ رات کے نوافل تہجد وغیرہ میں چونکہ لمبا قیام ہوتا ہے افضل بھی ہے، اور دن کے نوافل جو ہیں اشراق چاشت وغیرہ میں زیادہ سجدے افضل ہیں، کیونکہ اس میں عاجزی زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہرحال حدیث میں تعارض نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو جہاد ہے جہد سے بنا ہے، اس کا مطلب طاقت و قوت، اور جو لفظ ہے مقل اقلال سے بنا ہے یعنی کم کرنا، اور فقیر ہو جانا اس کا مادہ قلل ہے بمعنی کمی، اس سے ہے۔ قلت بمعنی اس فرمانے عالی شان، یعنی قلت مراد تنگی، قلت تھوڑا کم۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ غریب آدمی مشقت کرے، محنت مزدوری کرے، جو پیسہ کمائے اپنی تھوڑی سی ضرورت رکھے، باقی وہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے۔ یہ جو فقیر نظر آتے ہیں نا، یہ جو سڑکوں پہ بکاریاں ہیں، یہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ فرمایا تم ان کو انگارے آ کے مانگتے ہیں، تھوڑا انگارہ ڈالو منہ میں، تھوڑا انگارہ ڈالو یا زیادہ ڈالو،
چھوٹا ڈالو یا بڑا ڈالو، حدیثوں میں یہ آتا ہے۔ اور قیامت کے والے دن یہ جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے معصوم سے بن کے، مختلف بھیس بدلے ہوئے ہیں، ایک تو یہ پیسے بہت کماتے ہیں، میرا خیال یہ ٹاپک نہیں ہے ادھر، لیکن ایک بتا دوں کہ قیامت میں حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے چہرے پہ گوشت ہی نہیں ہوگا، یہ پیشہ ور بکاری جو ہیں، پروفیشنل بیگرز۔ تو یہاں فقیر کا معنی اور ہے، یعنی جو جس کے پاس مال کم ہو، تھوڑی کمائی ہو، اس میں پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہاں فقیر سے مراد یہ ہے۔ وہ خود مشقت تکلیف اٹھاتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے خیرات کر دیتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو وہ مقدم جانتا ہے۔ تو یہ دوسرے معنی جو فقیر میں، یہ جو میں نے بیان کی نا، یہ وہ فقیر ہے، وہ فقیر پیشہ ور بکاری نہیں ہے۔ پھر یہ بھی علماء خیر فرماتے ہیں کہ وہ فقیر اکیلا ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، کیونکہ جب شادی ہوئی ہو، بیوی بچے ہوں، تھوڑی کمائی ہو، تو پہلے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، یا اگر اس کے ماں باپ کے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ پہلے ان پہ خرچ کرے نا، کیونکہ پہلے فرض گھر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور پھر عیال کو بچاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترتیب لگائی ہے، بڑی لمبی اس کی گفتگو ہے۔ بہرحال یا پھر کوئی ایسی سٹیج پہ آ جائے کہ بچے بھی اسی طرح فقیر ہوں، حضرت بکر صدیق کی طرح ہی ہوں، ان کے بیوی بچوں کی طرح ہی ہوں، سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دے، وہ ایک اور بات ہے، وہ آج کل کہاں ملتے ہیں، سچی بات تو یہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ہجرت کون سی افضل ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ برا خیال جو ممنوع ہے، گناہ، برے خیالات، جتنی ساری چیزیں ممنوعات ہیں، ان کو چھوڑ دینا جو ہے ہجرت ہے، اس سے کنارہ کشی کرنا ہجرت ہے، افضل ہے۔ ایک ہجرت وہ ہوتی ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کفار کے ملک سے نکل کر کہیں دور چلے جانا، پہاڑوں میں یا کہیں، جیسے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ ایک یہ بھی ہجرت ہے گناہوں کو ترک کر دینا، یہ بھی ہجرت ہے، ان سے کنارہ کشی کر لینا۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا جواب ہے، یعنی گناہ چھوڑنے کی ہجرت وطن چھوڑنے کی ہجرت سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر یہ لطیف بات یہ ہے کہ یہ ترک گناہ کی ہجرت ہمیشہ ہر مسلمان کو میسر آ سکتی ہے۔ کیا کمال ہے کہ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دینا ہجرت کراتا ہے۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، پھر پوچھا گیا جہاد جو ہے وہ کون سا افضل ہے، بہت سی قسمیں۔ سب سے اعلیٰ قسم کا جو جہاد ہے وہ کفار کے مقابلے میں جنگ کرنا ہے، اور جنگ کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہے، یہ افضل الجہاد ہے۔ کہیں یہ بھی آتا ہے کہ جابر ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے، وہ معاملہ بھی ہے، لیکن یہاں جو جہاد ہے افضل ترین، وہ کفار کے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، یہاں تک کہ جو اس کی سواری ہے یا گاڑی میں یا جہاز میں، وہ بھی تباہ ہو جائے، جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جیسے آج کل جہاز ہے نا، تو پائلٹ سمیت وہ تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ جہاد افضل ترین ہے۔ شہید کا بڑا رتبہ ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، اور یہ جو کتاب الجہاد ہمارا چیپٹر بھی ہے، وہ بھی اسی طرح، یعنی یہ ڈبل مارکا ہے اس کا، اپنی سواری سمیت جو ہے اللہ کی راہ میں قربان ہو جانا۔ پھر اور دوسرے گھوڑا جا چکے یہاں ہے، تو گھوڑے کی ہلاکت سے اس کی شجاعت اور بہادری بھی عیاں ہو جاتی ہے، اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ایمان کو پھر فرمایا گیا کہ جو دوسری روایات ہے کہ اس میں دخل فرمایا کہ یعنی ایمان یقین دل کا نام ہے، یہ دل کا عمل ہے، تردد نہ ہو، پکا رہے ایمان پہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ سب سے افضل ہے۔ رنج ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کوئی حال بھی ہو، ایمان سے نہ پھرے، تنگ دستی ہو، کفار کے نرغے میں آ جائے، ایمان سے نہ پھرے، دل میں اپنے ایمان کو پختہ رکھے، دنیا کی کوئی حالت اس کے قلب کی حالت کو نہ بدل سکے، اسے کہتے ہیں ایمان بالقلب، پکا ایمان۔ اسی طرح پھر غنیمت ہے، جہاد میں آتا ہے، اس میں خیانت نہ کرے، امیر کے حوالہ سے ساری جتنی بھی جہاد میں مال ہے ایمانداری سے اس کے عطا کر دے، پھر جو تقسیم میں اس کو حصہ ملے وہ اس کو قبول کرائے۔ حج مبرور کا تذکرہ کیا گیا، وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، جس میں ریا نمود نہ ہو۔ حج کرنا آسان ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے۔ حج مبرور پھر وہ ہوگا کہ اس دوران بھی اس سے کوئی گناہ نہ ہو، اور پھر تا حیات تک وہ گناہ کے قریب نہ پھٹکے، خطا ہو جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ سے معافی مانگے۔ اے ابو ذر، حدیث ہے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو،
گناہ ہو جائے تو فوری توبہ کرو، اس کے بدلے میں نیکی، وہ تمہارے گناہ کو مٹا کے رکھ دیں گے۔ تو حج مبرور جو ہے یہ مشکل ہے، اللہ رب العالمین سب کو سعادت بھی عطا فرمائے۔ تو بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے، حالات کے پیش نظر کسی عمل کو افضل فرمایا ہے اور کبھی کسی افضل کو افضل فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث ایک طویل میں نے بیان کی ہے، جلدی میں ذرا بیان کی ہے، لیکن آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ خالی حدیث کا مطلب ہی سمجھ آ جائے تو وہ بھی آرام سے سمجھ آ جاتا ہے، تو آسان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام نیکیوں میں جو افضل نیکی ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔